برِ صغیر میں ایک حکومت تو قائم نہ تھی، جاگیریں اور ریاستیں الگ الگ سیاسی صورتحال میں قائم تھیں، لڑائی جھگڑے عام تھے، عوام میں یکجہتی نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ پھر برِ صغیر اچانک ایک جنگ کی طرف گیا۔ برِ صغیر کے معاشی حالات ایسے تھے کہ معاشی جرائم، جوا، ملاوٹ، رشوت اور جائز و ناجائز ذرائع سے دولت کا حصول عام تھا۔ معاشرتی پستی اور بے شمار دوسری خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ اصل حقیقت یہ تھی کہ مسلمان اسلامی نظام حیات اور اسلامی اقدار کو نظر انداز کر کے مذہب سے بیگانہ ہو چکے تھے۔ وہ آرام طلبی اور بے راہروی کا شکار ہو چکے تھے۔ ان میں علمی اور سائنسی ترقی کا رجحان ختم ہونے لگا تھا۔ بادشاہ اور امراء کی عیش و عشرت نے عام آدمی کی معاشی حالت خراب کر دی تھی۔ قیادت کی انتہائی کمی تھی۔ جب نااہل مسلمان حکمرانوں کی وجہ سے انگریز برسر اقتدار آئے تو انہوں نے عوام پر بہت زیادہ ٹیکس لگائے۔ صنعت اور تجارت بری طرح متاثر ہوئی۔ زرعی سرگرمیاں کافی حد تک کم ہو گئیں۔ انگریز مصنوعات کو برِ صغیر میں مہنگے داموں فروخت کرتے۔ عوام میں غربت بڑھ گئی۔ اس چیز نے عوام میں انگریزوں کے خلاف بغاوت کے جذبات بھڑکائے۔ آج عالمی طاقتیں پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں، یہ ہر باشعور آدمی اچھی طرح جان چکا ہے۔ یقیناً مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ آج بھی ہم انگریز کے دور میں رہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نہرو رپورٹ اور 14 نکات کا موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان برِ صغیر میں صرف علیحدہ تشخص اور آئینی تحفظ چاہتے تھے، جبکہ ہندو رہنما برِ صغیر میں ایسا آئین نافذ کروانا چاہتے تھے جس کے تحت وہ اکثریت کے بل بوتے پر حکومت کر سکیں اور مسلمانوں کو اپنا محکوم بنا کر ان کا علیحدہ تشخص ختم کر دیں۔ کہتے ہیں کہ 1970 کے انتخابات میں کانگریس نے ہندو اکثریت والے صوبوں سے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اقتدار حاصل کرنے کے بعد مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اچھی ملازمتوں سے محروم رکھا گیا۔ ہندی زبان کو قومی زبان کا درجہ دلانے کے لیے محاذ قائم کیا گیا۔ عبادتیں اور گائے کی قربانی پر پابندی عائد کی گئی۔ گویا وہ اقتدار میں آنے سے پہلے کی گئی باتیں اور وعدے بھول گئے۔ آج پاکستان میں بھی حکمران ایسا ہی تو کرتے ہیں، اقتدار میں آنے سے پہلے کچھ کہتے ہیں اور بعد میں کچھ کرتے ہیں۔ آج ہمارا بھی حال ایسا ہی کچھ ہے کہ ہم میں یکجہتی نام کی کوئی چیز نہیں۔ لڑائی جھگڑے آج ہم ان پڑھوں سے زیادہ پڑھ لکھ کر کرتے ہیں۔ اپنے نفس کی تسکین کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، اپنی انا میں دوسروں کا نقصان کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی ان پڑھ، جاہل، مفاد پرست حکمران 18ویں ترمیم سے لے کر ابھی تک یہی کوشش میں لگے ہیں کہ عوام سے زیادہ ان کا اپنا فائدہ ہو جائے، آئین میں رد و بدل کر کے ہمیشہ کے لیے لوٹ کسوٹ کا راستہ آسان کیا جائے۔ یہ حرکات آئے روز بچے سے لے کر بڑے تک ڈپریشن بڑھا رہی ہیں، جس کا نقصان اچانک ہارٹ اٹیک، جسم کا کوئی حصہ مفلوج ہو جانا، گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ماحول، دو افراد کے کمانے کے باوجود بھی گھر میں پریشانی، زندگی سے مایوسی، صاحب حیثیت لوگوں کا بے شمار حج کر لینا لیکن اپنے ملک میں، اپنے محلے میں کسی کی مدد نہ کرنا، یہ وہ سب عوامل ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام موت کی وجہ بنتے ہیں، عام خودکشیوں کی وجہ بنتے ہیں۔ کیا یہ سب عوامل برِ صغیر کے نہ تھے جو ایک جنگ کی طرف گیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ سے محفوظ رکھے۔ اب ہم ایک اور جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن آج سے ہمیں عہد کرنا ہوگا سچائی کا، دین کی سربلندی کا، معاشرے میں تربیت کا، حرام سے بچنے کا، اپنی سرزمین سے وفاداری کا، اتحاد کا، مظلوم کا ساتھ دینے کا، آنے والی نسلوں کے لیے اچھی روایات چھوڑنے کا۔ اور یہ جہان پھر سے ہمارے عروج کا منتظر ہے کہ عدل اسلامی قائم ہو، اور یہ تب ممکن ہوگا جب اس کا بیڑا پاکستان میں موجود نوجوان اٹھائیں گے۔ ہمارے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اپنے پاس موجود علم کو دنیا جہان میں پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کا فائدہ سوچیں۔